السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ کہف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کہف کے مکمل طور پر ریکارڈنگ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، کل کے سبق میں ہم نے ذوالقرنین کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسباب عطا فرمائے، ہر چیز کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ ان وسائل، ان اسباب کے ذریعے سے آپ کبھی مشرق کی طرف جاتے، وہاں کے حالات معلوم کرتے، کبھی مغرب کی طرف جاتے، وہاں کے حالات معلوم کرتے، اور جب سدین مقام پر جب پہنچے، بین السدین، تو وہاں پر جو معاملہ ہوا، اور پھر خاص طور پر آپ نے جو وہاں پر جو آڑ بنائی دو پہاڑوں کے بیچ میں، تو وہ ساری کی ساری تفصیل یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ہم نے وہ جو تفصیل تھی پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے۔ اب آخر میں ایک گفتگو ہم نے یہ کی تھی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج وہ جو آڑ ہے اس کو توڑ کر کیا ہے باہر نکلیں گے۔ تو قیامت قریب ہوگی تو یہ معاملہ ہوگا، تو اس ضمن میں قیامت کا تذکرہ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، یعنی القرن للبعث، سور سے مراد دوسری مرتبہ سور ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے، بعث بعد الموت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ، بس ہم ان سب کو، تو ہم کی ضمیر الخلائق، یعنی ساری کی ساری مخلوقات کو ہم جمع کریں گے، فی مکان واحد، ایک مقام پر، ایک مقام میں، قیامت کے دن، یعنی جمعاً، اب تاکید لا رہے ہیں کہ ہم ساری کی ساری مخلوق کو، سب کو ہم ایک جگہ ایک مقام پر جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا قَرَّبْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم کیا کریں گے اس دن جہنم کو ہم کافروں کے قریب کر دیں گے۔ عرضنا، عرض یارد وصل معنی آتے ہیں کہ پیش کرنا، مراد یہاں پر قربنا، قریب کرنا، تو ہم کیا کریں گے جہنم کو قریب کر دیں گے اس دن۔ کس کے قریب کر دیں گے؟ للکافرین، کافروں کے قریب کر دیں گے۔ الذین، کون سے کافر؟ اب یہاں پر الکافرین سے بدل لا رہے ہیں۔ الذین کانت اعینہم، وہ کافر کے جن کی نگاہیں فی غطاء عن ذکری، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے پردے میں پڑے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے ذکر سے وہ کوتاہ تھے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی نگاہیں میری یاد سے وہ کیا ہے پردے میں پڑی ہوئی تھی۔ غطاء کہتے ہیں اصل تو ڈھکن کو، مراد یہاں پر کیا ہے پردے میں پڑ جانا۔ تو اب یہ الذین کانت اعینہم بدل من الکافرین، یہ جو الکافرین جو اس سے پہلے والی آیت میں گزرا ہے تو اس سے یہ بدل بن رہا ہے۔ تو میرے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ای القرآن، قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، ہدایت حاصل کرنے سے وہ ان کی آنکھیں کیا تھیں؟ بالکل پردے میں پڑی ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ فَهُمْ عَمَىٰ لَا يَهْتَدُونَ بِهِ، کہ وہ اندھے ہو گئے تھے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سننے کی طاقت بھی کھو دیے تھے، یعنی سن بھی نہیں سکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ لا يقدرون ان يسمعوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يتلو علیہم بغضا لہ، وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کلام پاک کو سنیں، حضور جو تلاوت کر رہے ہیں ان پر قرآن پاک، اس کو سنیں، حضور سے دشمنی کرتے ہوئے، حضور سے بغض کرتے ہوئے وہ لوگ قرآن پاک کو سننے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ فلا یؤمنون بہ، نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ قرآن پاک پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام کار یہ ہوا کہ آخرت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے لیے جہنم ان کے قریب کر دے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں، افحسب الذین کفروا، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی، کہ وہ کافر
میرے علاوہ میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافر سمجھتے ہیں، ان یہ کہ یتخذوا عبادی، میرے علاوہ میرے بندوں کو، میرے بندوں سے مراد ملائکتی و عیسیٰ و عزیر، جیسے کہ فرشتوں کی پوجا کی جاتی تھی، فرشتوں کو معبود مانا جاتا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا گیا، اور پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ تو الغرض کافروں کے جو عقائد تھے، خاص طور پر یہ دوست بنانے، مددگار بنانے کے معاملے میں، تو ان کا رد کر رہے ہیں کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ استعمال ہوا، یہ جو آیت آئی ہے، اس میں تھوڑی سی چیزیں یہاں پر محذوف ہے، پوشیدہ ہیں، محذوف ہے، اس کو صاحب جلالین ترکیب کرتے ہوئے یہاں بتا رہے ہیں۔ جب وہ محذوف چیز کو نکالیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی اور آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ پہلے بتا رہے ہیں کہ اولیاء سے مراد ایک تو مددگار، وہ تو حقیقی معنی ہے، دوست کے ہیں، لیکن یہاں پر اولیاء سے مراد کیا ہے؟ پالنہار، پالنے والا، اربابن، ربن اس کی جمع ارباب، پالنہار، یعنی میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو وہ رب بنا لیں گے، پالنہار بنا لیں گے۔ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں؟ تو اب ترکیب بتا رہے ہیں کہ اولیاء، یہ جو لفظ ہے مفعول ثانی، یہ کیا ہے؟ لیتخذوا، یتخذوا، ان یتخذوا جو فعل آیا ہے اس کا یہ اولیاء مفعول ثانی بنا ہے۔ تو ان یتخذوا عبادی مفعول اول اور اولیاء مفعول ثانی بن گیا ہے، یہ ایک ہو گئی بات۔ والمفعول الثانی لحسب محذوف، اور حسیبہ کا مفعول ثانی کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ یتخذوا کا مفعول ثانی ذکر مذکور ہے، لیکن حسیبہ کا جو مفعول ثانی ہے وہ محذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب مطلب مفہوم میں، کلام کے مفہوم میں، آیت کا جو مفہوم ہے اس میں اس حسیبہ کا جو فعل مفعول ثانی محذوف ہے اس کو ذکر کر کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، والمعنی مطلب یہ ہے کہ اظنوا، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان الاتخاذ مذکورہ جو بنا لیے ہیں، یعنی میرے بندوں کو میرے علاوہ رب بنا لیے ہیں، لا یغضبنی، یہ عمل مجھ کو غضبناک نہیں کرے گا، یہ عمل مجھ کو غصے میں نہیں لائے گا۔ تو یہ لا یغضبنی، یہ کیا ہے؟ یہ حسبہ کا مفعول ثانی بن رہا ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ عمل کریں گے اور ان کا یہ عمل لا یغضبنی، مجھے غضبناک نہیں کرے گا، مجھے ناراض نہیں کرے گا، غصے میں نہیں لائے گا، یہ معنی یہاں پر ہے۔ تو یہ لا یغضبنی جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ حسبہ فعل کا مفعول ثانی۔ ولا اعاقبهم علیہ، اور میں ان کے اس عمل پر ان سے بدلہ نہیں لوں گا، ان کی پکڑ نہیں کروں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا۔ یا کافر یہ سمجھتے ہیں؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کلا حرف ردا لا کر کافروں کا جو گمان تھا، جو خیال تھا، اس کا سختی سے انکار کر دیے کہ ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے اس عمل کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، ناراض نہیں ہوا ہے، غضبناک نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اور ان کی سخت پکڑ کر کر ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بتا رہے ہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم کافروں کے لیے جہنم، کافروں سے مراد اب وہی کافر جو ابھی جن کا ذکر گیا ہے وہ کافر ہیں، اور ان کے علاوہ وغیرہم، اور ان کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے کے سارے کافروں کے لیے ہم نے کیا ہے؟ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ نزلاً، اب نزلاً اصل معنی ہے نازل ينزل سے اترنا، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے کہ ایسی چیز جو کسی آنے والے کے لیے تیار کر کر رکھی جاتی ہے، وہ چیز جو کسی آنے والے کے لیے تیار کر کر رکھی جاتی ہے۔ اب جیسے صاحب جلال مثال دے کر بیان کر رہے ہیں کہ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے اس کے لیے ساری تیاریاں ہوتی ہیں، رہن سہن، کھانے پینے کی ہر طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کافروں کے لیے بھی کیا ہے؟ جہنم پوری طرح تیار کر رکھی گئی ہے۔ جیسے ہی جب جائیں گے تو جیسے مہمان آتا ہے تو ان کی مہمان نوازی شروع ہوگی، تو ویسے ہی کافر جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے عذاب فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ نزلاً ہی معدۃ لہم، اب یہ جو مقام ہے یہ کیا ہے؟ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کالنزل المعد للضیف، جیسے کہ وہ جو کھانا، کالنزل المعد للضیف،
نزل سے مراد یہ اترنے کی جگہ، اترنے کا مقام، نازل ہونے کے نہیں، مہمان خانہ جہاں پر مہمان آرام کیا کرتا ہے تو وہ مراد ہے۔ تو جو کہ کس کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ للضیف، مہمان کے لیے جیسے تیار کیا جاتا ہے تو اس کی طرح کافروں کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ تیار کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مہمان کے لیے رہن سہن میں آسانی اور اس کی کھانے پینے میں ہر طرح سے سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کافروں کے لیے ہر قسم کے عذاب کو ان کو فوری طور پر دینے کے لیے وہ جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو خبر نہ دیں، بالاخسرین، سب سے زیادہ گھاٹے میں جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان میں لوگ کون ہیں؟ کس کے اعتبار سے؟ اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہیں؟ کیا ہم تم کو نہ بتائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے اعمال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کیا ہم تم کو نہ بتائیں؟ ابھی اعمال بتا رہے ہیں۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ تمیز ہمیشہ مفرد ہوا کرتی، لیکن بسا اوقات کیا ہے، مفرد کی بجائے اس کو جمع بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اعمالاً تمیز ہے، جمع لائی گئی ہے، تو اس کے پہلے جو ممیز ہے اخسرین، تو اخسرین کے اعتبار سے چونکہ اخسرین بھی جمع ہے تو اس کے اعتبار سے تمیز کو بھی جمع لایا گیا ہے۔ تو تمیز طابق الممیز، جو ممیز ہے اس سے پہلے الاخسرین، اس کے اعتبار سے یہاں پر کیا ہے، تمیز کو جمع لایا گیا ہے۔ وبینہم بقولہ، وبینہم، ہاں وبینہم، اب وہ جو اعمال ہیں، اعمال جو جمع ہیں، یا پھر اخسرین جو لوگ ہیں، اخسرین یعنی اعمال میں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں، اب ان لوگوں کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قول سے کی ہے۔ وبینہم بقولہ، جو گھاٹے میں، اعمال کے اعتبار سے جو لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ان کی وضاحت ابھی اپنے اس قول سے کی ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے، یعنی اعمال کے اعتبار سے جو لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں خراب کر دیں۔ الذین ضل کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، گمراہ کرنے سے مراد بیکار اور رائیگاں کر دی، ضائع کر دی اپنی زندگی دنیا کمانے کی کوشش میں، دنیاوی زندگی کی کوشش میں، ساری کی ساری کوشش کیا ہے، اس میں رائیگاں کر دی، مطلب بطلا عملہم، اپنے سارے کے سارے اعمال کو دنیاوی زندگی میں کیا کیا، گمراہ کر دیا، اس میں ضائع کر دیا، بیکار ختم کر دیا۔ وہم یحسبون، اور پھر دنیاوی زندگی کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے تھے، اور دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اس عمل کو وہ لوگ یہ سمجھتے، وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ یہ دنیاوی زندگی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے نیکیاں جمع کر رکھ رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے وہ لوگ کوششیں کرتے تھے، اور پھر ان کے اس عمل کو وہ لوگ اچھا بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بہت اچھا عمل ہے، اور قیامت کے دن اس عمل پر ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کے خیال کے اعتبار سے اچھا عمل وہ لوگ سمجھتے تھے۔ انہم یحسنون صنعا عملا یجازون علیہ، کہ اس پر ان کو بدلہ دیا جائے گا، کافر اس طرح وہ لوگ سمجھا کرتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا ہے، اپنے رب کی نشانیوں کا کیا کیا، انکار کیا ہے۔ کیسے؟ بدلائل توحیدہ من القرآن وغیرہ، نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور پھر اس کے ایک ہونے پر، اس کے واحد ہونے پر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ میں، حضور کی ذات میں، تو احادیث مبارکہ میں، تو قرآن ہو یا پھر حضور کی احادیث ہو، کہ بہت سارے دلائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتے تھے، وہ کافر سارے کے سارے دلائل کو اور اللہ کے سارے نشانیوں کو کیا کیے، جھٹلا دیے، انکار کر دیے۔ اور ایک چیز جو خاص طور پر انہوں نے جھٹلائی ہے، ولقائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وہ لوگ انکار کیے۔ یعنی اللہ سے ملاقات کرنا مطلب اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جا کر، تو وہ لوگ انکار کرتے تھے اصل مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، تو وہ ای بالبعث والحساب والثواب والعقاب، یعنی مطلق طور پر وہ
دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے، حساب و کتاب کا انکار کرتے، ثواب کا اور پھر سزا کا، ہر طرح سے وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو اللہ کی نشانیوں کا اور پھر اللہ کے ایک ہونے کی جو دلائل ہے اس کا انکار کیے، اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ان کا وہ انکار کیے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ فحبطت اعمالهم، ان کے سارے کے سارے اعمال کیا ہے؟ رائے گاں ہو گئے، ختم ہو گئے، باطل ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ آخرت میں قیامت کے دن ہم ان کو وزن نہیں کریں گے، یعنی ان کے عمل کو ہم قیامت کے دن وزن کرنے کا جو آلہ ہے، جو پیمائش ہے میزان میں، ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں کفر کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اعمال کیا ہے؟ بالکل باطل ہو گئے ہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو ان کے لیے ہم قیامت کے دن کوئی وہ ان اعمال کی کوئی قدر ہم ان کے لیے باقی نہیں رکھیں گے۔ ای لا نجعل لهم قدرا، ان اعمال کی ان کے لیے کوئی قدر باقی نہیں رہی، یعنی دنیا میں ہی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال کیا ہے؟ باطل اور رائے گاں ہو گئے ہیں۔ ذالک، یہ یعنی الامر الذی ذکرت، وہ کام جو ابھی ذکر کیا گیا، وہ معاملہ کیا کیا ہے؟ من بیانیہ لا کر وضاحت کر رہے ہیں، من حبوط اعمالہم وغیرہ، ان کے اعمال کا حبط ہو جانا، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جزاؤہم جہنم، ان لوگوں کا جو انجام کار ہوگا وہ کیا ہے؟ جہنم، جہنم ان کی سزا، ان کا مقام ہوگا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم جزاؤہ و ابتداؤ، تو مطلب یہ کہ جزاؤہ یہ مبتدا ہے، جزاؤہم مبتدا ہے، جہنم اس کی خبر ہے۔ تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ جملہ مصنفہ ہے، جزاؤہم جہنم بما کفروا، کیوں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم؟ کیوں ہے؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، تو کفر کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہے۔ واتخذوا آیاتی، اور ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ واتخذوا آیاتی ورسلی حزوا، میرے نشانیوں کو، میری آیتوں کو اور پھر میرے رسولوں کو انہوں نے کیا کیا؟ مذاق بنا لیا۔ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے تھا، ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا کیے؟ ان کا مذاق اڑائے، رسولوں کو بھی مذاق اور پھر میری نشانیوں کا بھی وہ لوگ مذاق، محذوفاً بہما، ان دونوں کو وہ مذاق کا ذریعہ بنا لیے۔ تو انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر، حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے بدلے ہوں گے؟ اب بتا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کانت لہم، ان کے لیے ہوں گے۔ تو ہوں گے مطلب ایمان والے تو ابھی دنیا میں جو موجود ہیں ان کے لیے کیسے؟ کانت لہم جنات الفردوس۔ اب یہ جنت الفردوس دراصل کیا ہے؟ ایک مقام ہے جنت میں جو سب سے بلند، جنت کا جو سب سے اعلیٰ جو مقام سمجھا جاتا ہے اس کو جنت الفردوس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جنت کے جیسے مختلف حصے ہیں، مختلف طبقے ہیں جنت کے، تو سب حصوں میں سب سے بلند حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جنات الفردوس ہوا وسط الجنہ، جنت کا ایک تو درمیانی حصہ مراد ہو سکتا ہے، یا نہیں تو اعلیٰ، جنت کا سب سے بلند ترین جو حصہ ہے اس کو جنت الفردوس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ تو جنت الفردوس ہے، تو جنت کا جو بھی معاملہ ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائے گے جب ہوں گے، تو جب یہ انجام ان کو جنت عطا کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہیں، تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کییں گے ان کے لیے انجام یہ ہوگا کہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ بات یہاں پر بتانا مقصد ہے۔ تو فی علم اللہ کہہ کر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ والاضافۃ الیہ للبیان، ہاں آپ دیکھیں جنات الفردوسی میں جو جنات کی اضافت فردوس کی طرف کی گئی ہے، یہ وضاحت کے طور پر، یعنی وضاحت سے مراد یہ کہ جنتوں سے، چونکہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ مختلف قسم کی جنتیں ہیں، مختلف درجات کے اعتبار سے جنتیں رکھی گئی ہیں، مختلف درجے ہیں، تو پھر اب یہ فردوس لا کر کیا بیان کیے؟ تو عام جنتوں میں جنت کے جو عام درجے ہیں اس سے ہٹ کر جنت الفردوس سب سے بلند ترین درجہ ہے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہاں اضافت اس طرح لائی گئی ہے۔ نزلاً وہی منزلاً اترنے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ خالدین فیہا، وہ ایمان والے اور عمل صالحہ کرنے والے لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے وہ لوگ دوسرے مقام پر جانا طلب نہیں کریں گے، یعنی وہیں پر رہنا ان کو پسند ہوگا، اس کو چھوڑ کر دوسری جنت میں منتقل ہونا، دوسرے مقام پر چلے جانا، یہ ان کو ہرگز ان کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر طرح کی نعمتیں جب ان کو وہاں پر مل رہی ہیں تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ اس حصے کو چھوڑ کر دوسرے حصے میں جائے،
اور ہر طرح کی نعمتوں سے اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں، ایسا نہیں کہ ایک معمولی قسم کی نعمتیں نہیں، اعلیٰ قسم کی نعمتیں آدمی کو وافر مقدار میں مل رہی ہیں، تو آدمی کبھی بھی وہاں اس حصے کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو بتا رہے ہیں لا یبغون ای لا یطلبون عنہا حولا تحولا الی غیرہا، جنت کے اس حصے کو چھوڑ کر دوسرے حصے میں، یعنی جنت کے اس درجے کو چھوڑ کر دوسرے درجے میں جانا کوئی بھی آدمی پسند نہیں فرمائے گا۔ چلیے یہاں تک یہ بات ہوئی، آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ اب یہاں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اتنے سارے ہیں کہ اگر آدمی پوری زندگی اس کو گننے شمار کرنے بیٹھے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور پھر اس کے جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اب اس مفہوم کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر، اور لو کان البحر، اگر سمندر، میدادن، میداد کہتے ہیں عربی زبان میں دوات کو، دوات یعنی کہ انک سے کہتے ہیں، یعنی روشنائی جسے لکھتے ہیں، تو اگر سارے کے سارے سمندر انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، دوات بن جائیں، یعنی سمندر بننا مطلب سمندر جتنے سمندر ہے وہ سارے کے سارے سمندر کا جو پانی ہے وہ پانی کو کیا کریں؟ پانی کو انک بنا دیں، دوات بنا دیں۔ ہوا ما یکتب بہ، بتا رہے ہیں وہ کہ جس سے لکھا جاتا ہے اس کو میداد کہا جاتا ہے، یعنی انک، دوات وغیرہ۔ تو لکلمات ربی، کیوں؟ میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی میرے رب کے کلمات کو گننے شمار کرنے کے لیے، الدالۃ علی حکمہ، جو اللہ کے حکمتوں پر دلالت کرتی ہیں، وعجائبہ، اور اللہ کے عجائبات پر دلالت کرتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اگر لکھنا شروع کرے، بِأَن تُكْتَبَ بِهِ، اس سمندر کے پانی کے ذریعے سے، کہ جس کو کیا ہے انک بنا دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے رب کے کلمات کو، رب کے نعمتوں کو، رب کے انعامات کو اگر لکھنا گننا شمار کرنا شروع کرے، لَنَفِذَ الْبَحْرُ فِي كِتَابَتِهَا، تو رب کے کلمات کو لکھتے لکھتے کیا ہے وہ سارے کے سارے سمندر کے پانی کو جو انک بنا دیا گیا ہے وہ سب کی سب کیا ہے سوکھ جائے گی، لَنَفِذَ ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، قبل ان تنفذ کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی مطلب یہ کہ سارے سمندر کو بھی اگر ہم انک بنا کر اس سے لکھنا شروع کریں اور رب کا ایک ایک حکم، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک نعمت ہم لکھنا شروع کریں، تو وہ سمندر کا جتنا پانی ہے وہ پانی جو انک بنا دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قبل ان تنفذ کلمات ربی، تنفذ ینفذ دو طرح پڑھا گیا ہے اس کو، یا اور تا کے ساتھ، یعنی رب کے کلمات کو لکھ کر فارغ ہونے سے پہلے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ سمندر کے پانی کو جو انک بنا دیا گیا ہے وہ کیا ہے بالکل سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایک سمندر ہی نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اس سمندر کی مثل اگر ہم کئی سمندر بھی لائیں اور ان سارے کے سارے سمندروں کو ہم انک بنائیں، اس کے پانی کو، اور پھر اس سے لکھنا شروع کریں، تب بھی وہ سارے کے سارے سمندروں کے پانی کو جو انک بنا دیا گیا ہے وہ انک ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ زیادتاً فیہ لنفذ ولم تفرغ، مطلب مزید جو ایک سمندر کا تذکرہ ہوا ہے تو بتا رہے ہیں وہ ایک سمندر ہی نہیں بھی، بلکہ اس میں مزید اور اضافہ کر جتنے بھی ہم سمندر بنائیں اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو گننا شمار کرنا شروع کریں تو لنفذ، تو کیا ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے سمندر سوکھ جائیں گے، ولم تفرغ، اور تم رب کے کلمات کو گننے سے یا پھر اس کو شمار کرنے سے فارغ نہیں ہوگی، یعنی وہ ابھی باقی رہیں گے لیکن یہ سیاہی یا پھر جو انک ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب میدادن بتا رہے ہیں کہ وَنَصْبُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ، اب یہ تمیز ہونے کی حیثیت، تمیز ہونے کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے، نصب آیا ہے اس پر۔ چلیے یہاں تک بات ہوئی۔ ایک چیز اب اس کا یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ یہودی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، اور تورات میں ہر چیزوں کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ساری چیزوں کا علم رکھ دیا ہے، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف تم کہتے ہو
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا کا سارا علم دے دیا تھا، اور تم کہتے ہو کہ تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو تمہارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تورات میں بہت سارا علم ہے، تمہارے علم کے مقابلے میں تورات کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ علم دیا ہے۔ یہودی آ کر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے لگے، تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تورات میں جو علم ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ اس علم کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ سارا علم دے دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کی جو مقدار ہے وہ تم ہرگز گن اور شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا کہ تورات کے علم کو تم اللہ کے علم کے برابر سمجھ رہے ہو، اور کہ اللہ نے اپنے سارے کے سارے معلومات، سارا کا سارا علم موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور پھر تورات میں رکھ دیا، تم ایسا سمجھ رہے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کا علم اور اللہ کی کلمات کتنے ہیں، اگر تم اس کو لکھنے شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں گے، ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ سارے کے سارے علوم، سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ہی رکھ دیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے علم کے مقابلے میں جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا علم اتنا ہے کہ میرے علم کے مقابلے میں نے تم کو بہت تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو تم تورات کو سارے علوم کا یوں کہہ رہے ہو کہ سارے کے سارے معلومات تورات میں ہے، تم کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تورات میں بہت کم علم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت کم علم دیا گیا۔ تو ویسے ہی حضور پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو، انبیاء کرام کو بہت کم علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا وسیع ہے۔ تو جب اتنا وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، تو کوئی آدمی جب شمار نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تورات میں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم میں باتیں ہیں وہ سب باتیں تورات میں رکھی گئی ہیں، یہ بھی نہیں کہی جا سکتی۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ بات وہی اتاری جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو، پس جو آدمی امید رکھتا ہو کہ لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کرے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، آرزو خواہش رکھتا ہے، کیسے بالبعث والجزاء، بعض بعد الموت کے بعد، یعنی جزا اور سزا کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اور پھر جزا اور سزا کے بعد وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھے فلیعمل عملا صالحا، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، شرک فی العبادت ہرگز نہ کرے، تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ شرک کے دو معنی جیسے بتائے گئے ہیں کہ شرک حقیقی، شرک خفی، یا پھر شرک جلی، شرک خفی جسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں میں بھی یاد رکھیں، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک جلی، شرک حقیقی جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت میں ہو، جیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ شرک جلی یا پھر شرک حقیقی کہلاتا ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ کہ عبادت تو ہم اللہ کی ہی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا لوگوں کو کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا اصل مقصد ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک خفی کہا گیا ہے۔ تو اعمال میں، عبادتوں میں نہ شرک جلی ہو نہ شرک خفی ہو، تو ایسی عبادت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو ایسی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا اور اس پر بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو بتا رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی خواہش آرزو رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ اعمال صالحہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، فیہا، عبادت میں کیسے؟ بان یراء، کہ وہ کیا کرے؟ کہ وہ دکھاوا کرے، ان یرائیا، لوگوں کو دکھائے، دکھاوا کرے، ریاکاری، وہ نیت اس کی ریاکاری ہو،
تو ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک بات ہوگی۔ ہاں بیچ میں ایک قاعدہ رہ گیا تھا، وہ یاد رکھیں کہ انما جو لفظ آیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انا المکفوفۃ بما باقیۃ علی مصدریتھا، تو انا بتا رہے ہیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد جو ما ہے وہ مائے کافہ ہے۔ تو اب انا المکفوفۃ مائے کافہ، انا پر، انا جو کہ داخل ہوا ہے کس پر؟ مائے کافہ پر۔ انا جب مائے کافہ پر داخل ہوا ہے تو بتا رہے ہیں کہ مائے کافہ پر داخل ہونے کے باوجود اس کے اندر جو مصدریت کے معنی ہیں وہ معنی ابھی بھی باقی ہیں۔ مائے کافہ کے اندر جو معنی ہے وہ ابھی بھی باقی ہے، اس کا عمل باطل نہیں ہوا ہے، یہ معنی بتا رہے ہیں۔ انا المکفوفۃ بما، جو کہ انما، ہاں تو انا المکفوفۃ بما، انا حرف مشبہ بالفعل جو کہ داخل ہوا ہے کس پر؟ ما پر، باقیۃ علی مصدریتھا، وہ اپنے مصدریت پر، یعنی اس کی اصل جو حقیقت ہے جو کافہ جو ہے اس پر وہ ابھی بھی اپنی اصلیت پر، مصدریت پر باقی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ والمعنی یوحیٰ الی وحدانیتہ، وحدانیت الالہ، تو میری طرف وحی اتاری جاتی ہے کس بات کی؟ اللہ کے معبود کے ایک ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی میری طرف وحی اتاری جاتی ہے، یعنی کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس بات کی مجھ پر وحی اتاری جاتی ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم یہاں پر ایک لفظ یہاں پر وہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ بشر۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک سے اس بات کا پورا ثبوت ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اور پھر اہل ایمان خاص طور پر جو حضور پاک سے سچی اور پکی محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہر حال میں اپنے عقیدے میں جوڑ کر رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں۔ یہ بات تو 100% درست ہے کہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں، لیکن بشر کے ساتھ ساتھ عام بشر جیسے عام آدمی ہوا کرتے ہیں ویسے نہیں ہیں، بلکہ بشر میں بھی سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ بشر تو ہے ضرور، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن بشر عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ سب سے افضل ترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو جیسے ایک عرب کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ محمد بشر لا کالبشر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں ضرور، لیکن عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ جیسے کہ یاقوت حجر لا کالحجر، یاقوت وہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے ضرور، لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ تو ویسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بشر ہے ضرور، لیکن عام بشر جیسے عام آدمی ہیں ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے؟ سب سے افضل ترین ذات ہے، لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور بلند عظیم تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بشر ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عام بشر کی طرح ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے افضل ترین ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنائی ہے، بشر ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ سب سے افضل ترین بشر ہیں، آپ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ بھی اقرار کرنا، یہ بھی یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے کیا ہے؟ سورہ کہف کی ریکارڈنگ مکمل طور پر کر دی ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تفسیر کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور پھر اس کی ریکارڈنگ میں جتنے حضرات تعاون کیے ہیں اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔